یروشلم روح زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین مانتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدل اور داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، جس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے۔ شہر یروشلم اپنی جغرافیائی لوکیشن کے حساب سے بھی عجیب ترین شہر ہے۔ یہ شہر ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے، جو جزیل کی سرزمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے، جو جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ ہسٹوریکل ریکارڈز یہ بتاتے ہیں کہ یروشلم میں کبھی بھی کوئی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 300,000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کی وادیوں میں موجود دور دور پھیلے چونا پتھر اور سنگ مرمر کی بنجر وادیاں ایک پرکشش وادی کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ یروشلم کے کئی نام ہیں، مختلف قوموں نے اسے مختلف ناموں سے نوازا۔ اس کا سب سے پرانا نام جبوس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جرہ کہا تھا، اور بعد میں شالیم نامی بادشاہ نے 2000 سال قبل مسیح اس میں شیلم کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح دو عبرانی الفاظ یعنی شیرو اور شیلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہرا شہر یعنی دا گولڈن سٹی کا نام بھی دیا تھا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے سنہری پتھروں سے بنے ہوئے مقامات جگمگا اٹھتے تھے۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا۔ اس طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام دیا، جبکہ یہود و نصارہ نے اسے یروشلم کے نام کو ہی تسلیم کیا، اور اس طرح آج تک اسے یروشلم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ انسانی یادوں میں دنیا کا کوئی مقام بھی بیت المقدس سے قدیم دریافت نہیں ہوا ہے۔ اہل کتاب کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جبکہ احادیث کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے پہلا قدم رکھا تھا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الاحرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، لیکن غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے یہاں آل سام یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں 2500 سال قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئی، جنہیں کنانی کہا جاتا تھا۔ اس لیے یروشلم کو تاریخ میں ارض کنان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر 2000 قبل مسیح کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور ہیبرون سے مقام پر سکونت اختیار کی۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت یروشلم کے بادشاہ شیلم ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اس طرح ہیبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ یہیں آپ کی اولادیں ہوئی اور یہیں آپ نے زندگی کا بڑا حصہ گزارا اور ہیبرون میں ہی مدفون ہوئے۔ 40 سالوں بعد ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند خدا کو خواب میں دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اسی مقام پر بیت ایل تعمیر کروائی، جو یہودیوں کی پہلی مقدس مقام مانی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک وہاں فرعونوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قوم عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اس ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔
اس وقت ان کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں دوبارہ آباد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالحکومت ہیبرون ہی تھا، کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دے کر اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی اونچی فصیل قائم کی اور بڑے بڑے چشمے کھدوائے گئے، پتھریلی وادی میں باغات لگائے گئے۔ یروشلم میں عبادات کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروایا گیا جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھی جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس مانی جاتی ہے۔ اس ہیکل کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت تعمیر کروائی جس میں بڑے بڑے کمرے اور برآمدے بنوائے گئے۔ اس ہیکل سلمانی کو مکمل ہونے میں پورے 13 سال کا عرصہ لگا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئی، سڑکیں بنوائی گئی۔ اس طرح یروشلم اپنے دور کا عظیم اور تجارتی شہر بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے اس وقت یروشلم کا رابطہ دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا، جن میں وادی سندھ، مصر، فارس اور میسوپوٹامیہ شامل تھا۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موہنجو داڑو سے اہل یروشلم سونے، چاندی، ہاتھی کے دانت، مور، مسالے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سلمان علیہ السلام کے عظیم و شان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئی۔ انہوں نے توریت میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو قتل کیا، مورتیاں بنا کر بتوں کی پوجا، سود، زنا، ہر طرح کے جرم میں مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا ان کی اس نافرمانی کے سبب کئی مرتبہ بیرونی طاقتوں نے یروشلم پر حملے کیے اور 1000 سال کی طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم مکمل طور پر اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر سی سیک کا حملہ، آشوری بادشاہ سی خراب کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے جرنیل سیکوپس کا حملہ، سن 70 عیسوی میں رومی جرنیل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اسی حملے میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، توریت کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، شہر میں قتل و عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور یروشلم کی تمام عظیم عمارات اور محلات پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک شہر یروشلم بازنطینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا، اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد احرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی، اور پھر اس مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کا اہم مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ سے آزاد کروا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی مرمت کروائی۔
مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم خالص عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی 1099 ہجری میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخر کار قبلہ اول کی آزادی کی خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین کے بعد تقریباً 700 برسوں تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی تو وہیں یہود و نصارہ کے لیے شہر کے دروازے کھلے رکھے اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور دیکھا۔ لیکن پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 عیسوی کو امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطے میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر عرب اور اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں ختم ہونے کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اسرائیل فلسطین کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کے انسانیت سوز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان تقریباً 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے علاقے اور اپنے ہی وطن میں مہاجروں سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پورے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب لوط کے پاس قتل کریں گے۔ باب لوط فلسطین کے علاقے بیت المقدس کے قریب ہے اور اس طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی اور قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔